السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسٹیج پر تشریف آور باوقار علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، اور میرے سامنے موجود بھٹکل کے باوقار مصلیان اور یہاں کے نوجوانان اور عزیز بچوں، مذہب اسلام کی پردہ نشین عفت معاب خواتین اسلام، آج بتاریخ 24 فروری 2021 24 فروری 2021 چہارشنبہ بعد نماز مغرب رات 9:15 تک چلنے والے اس پروگرام میں بھٹکل کی جامع مسجد اہل حدیث میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے آزمائش کی اس جہاں میں ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اس عنوان پر قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی میرے ساتھی آپ کے سامنے آئے، انہوں نے آپ کے دلوں میں ایک احساس جگانے والا خطاب آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے ہماری اس مختصر سی زندگی میں جو عمل ہم کر چکے ہیں اس پر ہم بہت خوش ہیں، اور ہم اپنے آخرت کو اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھ کر بیٹھے ہیں، جبکہ یہ کائنات ہمارے لیے آزمائش کی جگہ بنائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے ان کے ایک مد جو انہوں نے صدقہ کیا اس کے یا اس کے آدھے حصے کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، یہ جملہ صحابہ کے مقابلے میں عام امتیوں سے نبی نے کہا۔ وہ صحابہ اتنے زیادہ اعمال کر کے بھی اپنی وفات کے وقت ایسے روتے تھے، اپنی زندگی میں ایسے ترستے تھے، گویا ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالی ہم کو نجات دے گا یا عذاب دے گا۔ اتنے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہم صحابہ کے مد مقابل ان کے کونے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بے فکر ہیں، نہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے دین سے ویسا دل لگاؤ رکھ کر دین کا کام کرتے ہیں، نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے کلچر، ہمارے زندگی کا اوڑھنا اور ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے گھر کا ماحول آدھے سے زیادہ یہود و نصرانیوں کے جیسا بن چکا ہے۔ ہم بے فکر ہیں، اپنے اعمال کی فکر کیجئے۔ یہ کائنات اللہ نے آزمائش کے لیے آپ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ نحل کی 90 پر 7 نمبر آیت میں، 97 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاک زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کیے رہیں گے اس سے بہتر بدلہ ہم دونوں جہاں میں انہیں عطا کریں گے۔ مرد ہو یا خواتین نیک عمل کریں، بشرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن ہو کر نیک کرے۔ آج عیسائی بھی نیک کام کر رہے ہیں، سکھ بھی نیک کام کر رہے ہیں، ہندو بھی نیک کام کر رہے ہیں، وہ بھی خیر خیرات کرتے ہیں، وہ بھی غریبوں پہ چادر اڑاتے ہیں، وہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن ہو کر نیک کام کرنا، پاک زندگی اللہ عطا کرے گا۔ حیاتن طیبہ کسے کہتے ہیں؟ عزت والی زندگی، عافیت والی زندگی، شان والی زندگی، وہ زندگی جس زندگی سے اللہ تم سے راضی رہے، وہ زندگی جس زندگی سے اللہ آخرت میں نجات دے دے اور جنت کا مقام اعلیٰ دے دے، حیات طیبہ اللہ اسے کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جامع ترمذی کی حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے جبرائیل، میں ایک چیز پیدا کیا ہوں، میں نے ایک چیز بنایا ہے، کیا تو اسے دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں میرے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل جا دائیں جانب دیکھ کر آ اور مجھے بتا وہ چیز تجھے کیسے لگی۔ جبرائیل دائیں جانب گئے، دیکھ کر آئے، جنت کا نظارہ کیے، کہنے لگے اے میرے پروردگار وہ چیز بڑی خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اے اللہ بہت خوبصورت اور بہت عمدہ ہے۔ اے جبرائیل اس جنت کو آج تک میرے بندے اور بندیوں نے نہیں دیکھا، اگر میرے بندے بندیاں دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا بنے گی؟ اے میرے پروردگار اگر وہ جنت تیرے بندیاں دیکھ لے یقیناً اس میں جانے کی تمنا کریں گے، ہمیشہ اس کے لیے تجھ سے دعائیں مانگنے لگیں گے۔ اے اللہ اتنی پیاری تیری جنت، اتنی پیاری، اس میں جانے کی ہرس لگا لیں گے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل میں اور ایک چیز بنایا ہوں، کیا تو اسے دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں میرے پروردگار۔ جبرائیل علیہ السلام بائیں جانب گئے، جہنم کو دیکھے، آئے کہنے لگے اے میرے پروردگار وہ چیز اتنی بھیانک ہے، اتنی خطرناک ہے، اے اللہ اس میں کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ اے جبرائیل میرے بندے بندیوں نے، انسان و جناتوں نے اسے نہیں دیکھا، اگر میرے بندے بندیاں اسے دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا بنے گی؟ اے میرے پروردگار تیرے بندے اس سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے پناہ مانگنا چاہیں گے، اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل اب جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ اور مجھے بتانا اب جنت کیسے لگی۔ اب جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ اور مجھے بتانا اب جہنم کیسے لگی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ جنت کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی فرماتے وحفت الجنت بالمکارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے آزو بازو دنیا کی آزمائشوں کو گھیر دیا، دنیا کے فتنوں کو گھیر دیا۔ توحید پر قائم رہنے کے لیے جو دنیا میں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی وہ تمام مصیبتوں کو اللہ جنت کے کنارے رکھ دیا۔ حلال کھانے کے لیے جو فاقہ کشی گزارنی پڑے گی اللہ اس فاقہ کشی کو جنت کے ارد گرد گھیر دیا۔ سچ بولنے کے لیے جتنے مار اور ڈنڈے تمہیں دنیا میں کھانے پڑیں گے وہ سچائی کی مصائب کو اللہ جنت کے آزو بازو گھیر دیا۔ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جبکہ تم کو آزمایا نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ آزمائے بنا جنت نہیں دے گا۔ آزمائشوں کو جنت کے ارد گرد اللہ گھیر دیا، اور دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی جانب دیکھنے کے لیے بھیجا تو اللہ کے نبی بیان فرماتے وحفت النار بالشہوات، ہم نے جہنم کے آزو بازو انسان کی نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، انسان کی موج مستیوں کو گھیر دیا، دنیا کے انجوائے کو ہم نے جہنم کے آزو بازو رکھ دیا۔ یہ دنیا میں جتنا بھی تم انجوائے کرو گے، شراب پیو گے، زنا کرو گے، چوریاں کرو گے، کلب میں جا کر عورتوں کے ساتھ ناچو گے،
یا غیر محرم عورتوں کے ساتھ جتنی عیاشیوں کے زنا کرو گے، جو بھی ڈھول تاشے بجاؤ گے، یا جیسا شرک و بدعات کی منمانی کرنا ہے کرو گے، یاد رکھو ان نفسانی خواہشات کو اللہ جہنم کے ارد گرد گھیر دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت کو دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے جبرائیل بتا اب تجھے جنت کیسے لگی؟ جبرائیل کے الفاظ بدل گئے، وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اس جنت میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں جا سکے گا مگر وہ جا سکے گا جس پر تو اپنا رحم و کرم کر دے۔ پہلے کیا بولے تھے؟ اے اللہ سارے انسان و جنات اسی میں چلے جائیں گے، اتنی خوبصورت وہ تیری جنت۔ دوبارہ جنت دیکھ کر آئے تو جبرائیل کہنے لگے، پروردگار اس جنت میں وہی جائے گا جس پر تو رحم کرے، میں سمجھتا ہوں اتنی کٹھن جنت میں، اتنی مشکل والی جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا مگر وہ جس پر تو رحم و کرم کر دے۔ دوبارہ جب جہنم کو دیکھ کر آئے، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ بدل گئے، کہنے لگے، اے پروردگار تیرے بندے جہنم میں چلے جائیں گے مگر وہ جہنم میں جانے سے رکے گا جس پر تو رحم و کرم کر دے۔ اے اللہ بڑی خوبصورت تیری جنت، تیری جہنم بن چکی ہے۔ جہنم کے آزو بازو جو اللہ تعالیٰ دنیا کی عیش و عیاشیوں کو جو گھیر دیا، جس میں لوگ موج مستی کرتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، فجر کی اذان پہ الصلاۃ خیر من النوم سننے کے باوجود نیند کو ترجیح دیتے ہوئے، شیطان کے پیشاب کو کانوں میں لیتے ہوئے سونا گوارا کرتے ہیں، فجر کو آنا گوارا نہیں کرتے، دنیا کے ہر قسم کی موج مستیوں کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے والے، ایسی نفسانی خواہشات والوں کے لیے اللہ جہنم ان کا ٹھکانہ بنا دیا۔ سورہ والنازعات غرقا، سورہ نازعات کی 37ویں آیت سے 41ویں آیت تک، 37 نمبر آیت سے 41 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی دنیا میں سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، خواہشات نفس سے بچے گا، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے گا اور خواہشات نفسانی سے بچ جائے گا، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کا ذکر اللہ کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس سے بچے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے۔ اللہ سے ڈرنا، خواہشات نفس سے بچنا۔ سورہ رحمان کی 46ویں آیت میں اللہ نے کہا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے، میں اسے ایک ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ کھڑنے سے ڈرے، اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈرے۔ حدیث جبرائیل میں جبرائیل نے نبی سے پوچھا تھا، احسان کا مطلب کیا ہے بتائیے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے اللہ نہیں دکھ رہا ہے، اتنا ایمان و یقین ضرور رکھ لے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ پروردگار تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس خوف سے پڑھی جانے والی نماز، اس ڈر سے پڑھی جانے والی نماز، اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے، اسے دو جنتیں عطا کروں گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ دنیا میں جتنا بھی انجوائے کر لے، جتنی بھی موج مستیاں کر لے، آخرت کا ایک غوطہ تمہاری ساری موج مستیوں کا کھٹا نکال کے رکھ دے گا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کہتے، ابو ہریرہ روایت کے راوی، قیامت کے دن دنیا کے سب سے عیش و عیاش پرست انسان کو لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا، اے میرے فرشتوں،
پکڑو اس عیش و عشرت والے انسان کو، خواہشات نفس پر چلنے والے دنیا پرست انسان کو پکڑ کر لے جاؤ، جہنم کے آگ کے دریا میں ایک غوطہ لگا کے نکال لاؤ۔ جہنم کے غوطے میں، جہنم کے دریا میں غوطہ لگایا جائے گا، اللہ سوال کرے گا کتنی انجوائے کیا، کتنی موج مستی کیا۔ ایک وہ جہنم کا غوطہ دنیا کی ساری عیش و عشرتوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ وہ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، اے میرے پروردگار، میں نے عیش کبھی نہیں دیکھا، عشرت نہیں دیکھا، میں نے صرف ہمیشہ دکھ، درد، رنج، غم اور مصیبتیں، پریشانیاں دیکھی ہیں۔ ایک جہنم کا غوطہ۔ اللہ دنیا کے وہ توحید پرست کو اللہ بلائے گا جو ساری مصیبتیں اٹھایا، اللہ کے دین کے لیے بھوکے فاقے گزار لیا، لیکن حرام لقمہ کبھی نہیں کھایا، ہمیشہ حلال کھایا، توحید پر چلنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیا، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام کبھی نہیں کیا۔ دنیا کی ساری مصائب کو، ساری آزمائشوں کو گلے لگا لیا، لیکن شیطان کو نہ کبھی خوش کیا، اللہ کو ہمیشہ اس نے خوش کیا۔ ایسے دین پرست، آخرت ترجیح دینے والے، توحید پرست انسان سے اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو، جنت کی نہر کا ایک غوطہ نکال لگا کے لاؤ۔ جنت کے نہر کا ایک غوطہ لگا کے لایا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے بتا، دنیا میں کتنی مشقتیں دیکھا، کتنے مصیبتوں کا سامنا کیا، اے میرے بندے کیا کیا تو نے مصیبتیں دنیا میں جھیل کر آیا۔ اللہ اکبر، وہ جنت کی نہر کا ایک غوطہ انسان کی دنیا کی ساری آزمائشوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ وہ انسان یہ کہے گا میرے مولا، میں غم کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، رنج کسے کہتے ہیں، میں جانتا ہی نہیں۔ اللہ میں نے ہمیشہ سکون، لذت، تیری نعمت، تیری رحمت، تیری برکت، تیری عظمت کو ہی میں نے محسوس کیا ہے، درد کسے کہتے ہیں میں جانتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا انجوائے کرو گے جی، انجوائے کرنے کا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ معمولی دنیا، جس دنیا کی مثال صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نبی نے فرمایا سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالنے والے کے انگلی کو جو ایک خطرہ پانی لگتا ہے، وہ ایک خطرہ دنیا کی لائف ہے، دنیا کی لائف، اور یہ سارا سمندر اس کے مقابلے میں آخرت کی لائف ہے۔ ہم سارے سمندر کو بھول کر اس ایک خطرے کو ترجیح دیے بیٹھے ہیں۔ اس ایک خطرے میں ہماری لائف کتنی، ہماری پوری دنیا کی لائف وہ ایک قطرہ پانی، اب اس میں ہماری عمر کتنی۔ ہم اس ایک خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ایک خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، اس ایک خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، اس ایک خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے نمازوں کے لیے مسجد کو نہیں آتے، اس ایک خطرے کو ترجیح دینے کے لیے اللہ کو راضی کیے بنا یہود و نصرانیوں کے کلچر پر چلتے ہوئے کوئی داڑھی منڈاتا ہے، کوئی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، کوئی بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا شراب نوشی کرتا ہے، کوئی ہم میں سے چوری کرتا ہے، اپنے گھروں میں کرنٹ کی چوری کرتا ہے، کوئی اپنے بالوں میں کالا خضاب لگاتا ہے، کوئی اپنے دھندے میں لون لے کر دھندا کرتے ہوئے حرام کا، سود کا، بڈی کا کاروبار اپنے تجارتوں میں کرتا ہے، اور اللہ معاف کرے کوئی رشوت دینے پر مجبور ہوتا ہے، کوئی رشوت کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ایک خطرے کی ترجیح دیتے ہوئے آخرت کو بھلا کر ہم نے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جب جانے لگے، آپ کے مرض الموت کے ایام تھے، نبی کے زبان پر آپ کے لیے یہ دعائیں تھی، اللہ کے نبی کی یہ دعائیں تھی۔ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ عیش اگر ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اللہ دنیا کا عیش عیش نہیں ہے، دنیا میں عیش نہیں ہے، ہم دنیا کے عیش کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ عیش اللہ آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آخرت ہمارے لیے اصل ٹھکانہ ہے، اور کافر کی جنت، مومن کا قید خانہ۔ ہم قید خانے میں عیش کے خواب دیکھ رہے ہیں، عیش کرنے کے ہم ارمان تلاش کر رہے ہیں،
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، کتنی نیکیاں جمع کر لیے جی تم، کتنے نیک اعمال ہیں تمہارے پاس، بتاؤ۔ اللہ اگر پکڑ کر پوچھ لے کیا تمہارے پاس اتنے اعمال ہیں کہ تم جنت میں جا سکو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، یہ وہ ابوبکر صدیق ہے، میری زندگی میں ہر ایک کا حق میں نے ادا کر دیا۔ اے ابوبکر، میں تیرا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے چاہا تو آخرت میں اللہ کی اجازت سے میں تیرا حق ادا کر پاؤں گا۔ اے ابوبکر، اے صدیق اکبر، میں تیرا حق دنیا میں ادا نہ کر سکا۔ کون ابوبکر؟ جس ابوبکر کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا، اے ابوبکر، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے، نمازی باب الصلاۃ سے، روزدار باب الریان سے، زکات صدقہ دینے والے باب الصدقہ سے، سچ بولنے والے باب الصدیقین سے، غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے، علم حاصل کرنے والے باب الذکر سے، ایک ایک صفت رکھنے والے ایک ایک دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، 8 دروازے۔ اے ابوبکر، میری امت کا تو واحد انسان ایسا ہے جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے اللہ بلائے گا، میں امید کرتا ہوں ان میں سے تو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بشارت اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کو عطا کیا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق جنگلوں کو جاتے، تنکے کو ہاتھ پر رکھتے، یہ کہتے، اے کاش میں تنکا بن گیا ہوتا، اللہ مجھے آخرت کے دن میری باس پرس نہ کرتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اے عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا، لو کان بعد نبی لکان عمر نبی، عمر نبی ہوگا۔ اس عمر کے بارے میں نبی نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کے اندر محل اللہ کے نبی دیکھ کر آئے۔ خیر لمبی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب ان بطش ربک لشدید، اس آیت کو نماز کے درمیان پڑھتے، بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے اور بارہا کہا کرتے، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں مر جاتا، میں اس دنیا سے مٹا دیا جاتا، اللہ مجھے آخرت کے دن حساب و کتاب کے لیے میرے اپنے سامنے نہ کھڑا کرتا۔ حضرت عثمان غنی، جن کو ایک ایک محفل میں کئی مرتبہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی، وہ عثمان غنی، اللہ کے نبی بیان فرماتے، اے عثمان تو جنت میں جائے گا، اے عثمان تو جنت میں جائے گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر کئی مرتبہ نبی کے اعلان پر صدقہ دیتے گئے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد تو ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پہ بھی بیٹھ جا، تب بھی اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی بشارت سننے والے عثمان غنی قبرستان آ کر خبروں کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا کرتے اور یہ کہا کرتے، ان منزلہ، یہ جو منزل ہے، فإن منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ پہلی منزل ہے آخرت کے ساری منزلوں میں، مجھے معلوم نہیں۔ عثمان، اے عفان کے بیٹے عثمان، تیرا کیا ہوگا جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کی فکر میں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ کر داڑھی کے نیچے سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکا کرتے۔ کون؟ جنتی عثمان، جنتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی تمثیلیں اگر میں دیتا جاؤں میرے لیے وقت ناکافی ہوگا۔ ایسے جنتی صحابی اتنا روتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے جو بغیر روئے، بغیر توبہ کرے، بغیر آخرت کی فکر کرے، ہم بالکل بے فکر اپنے گھر میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز، کبھی عصر کی نماز، خیلولہ کرتے سو گئے، عصر چٹ، کبھی تھک گئے، عشاء چٹ، فجر میں نیند گرم ہے، فجر چٹ۔ اللہ اکبر۔ حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، ساری دنیا کی خباثتیں ہمارے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ جنت دیتا، نام ہم نے اہل حدیث کا لگا لیا ہے، اللہ جنت دے دے گا۔ کیسے جی جنت دے گا؟ کیسے جی جنت دے گا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، کیا میں تجھے کھانے کے لیے نعمتیں، رہنے کے لیے مکان، جینے کے لیے زندگی، تیرے بدن میں صحت، کیا میں ان نعمتوں سے نہیں نوازا؟ وہ بندہ اقرار کرے گا، کہے گا میرے پروردگار یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے دیا۔ اللہ کہے گا میری عبادت کیوں نہیں کیا، میرے راہ میں خرچ کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ اب مجھے ہوش آ گئی، اے اللہ اب میں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے سمجھ آ گئی، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے، دنیا میں جا کر یہ ساری دولت تیرے راہ میں لٹا کر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا مہلت تجھے ملی تھی،
عمل تجھے کرنے کا موقع ملا تھا وہاں نہیں کیا، اب مہلت مانگ رہا ہے، اب مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وفات سے صرف 4 سال پہلے ایمان لانے والے، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے، اتنے زیادہ۔ وہ ابو ہریرہ کہتے مہاجر بازار میں ہوتے، انصار کھجوروں کے باغ میں ہوتے، اور یہ ابو ہریرہ نبی کی صحبت میں ہوتا، ہر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا، اور نبی سے کہتے اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کوئی حدیث بھول نہ جاؤ۔ نبی درس کے بعد کہتے ہیں یہ چادر اٹھا کر اپنے سینے پر لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معزز صحابی ابو ہریرہ اپنی وفات کے وقت کہتے ہیں کہ میرے پاس توشہ نیکیوں کا چھوٹا ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ میری نجات کرے گا یا مجھے عذاب دے گا۔ روتے تھے ابو ہریرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا جب وقت آیا، اپنے بچوں کو بلا کر کہتے اے میرے پیارے بچوں، میری زندگی کے 3 مرحلوں کو میں نے دیکھا ہے، کافر تھا، مشرک تھا، اگر موت آتی تو جہنم میں جاتا، لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا، میں اس وقت نہیں مرا۔ پھر میرے زندگی کا دوسرا دور، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیا، میں اسلام قبول کیا، نبی کے ساتھ کئی جنگیں میں نے لڑا، کاش کسی جنگ میں مارا جاتا، اسلام کے لیے کٹ کر شہید ہوتا تو جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میرے سامنے نبی چلے گئے اور میں بچ گیا۔ میرے زندگی کا یہ تیسرا دور، نبی کے بعد کا دور۔ اے میرے بچوں، اس زمانے میں میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اے میرے پیارے بچوں، جب میں مر جاؤں تمہارے باپ کو لے جا کر قبر میں دفن کرنا، اور میری قبر پر اتنی دیر تک کھڑے ہو کر دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو پکڑ کر اسے نہر کر کے ذبح کر کے اس کی چمڑی اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کے قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر میرے ایمان کی استقامت کے لیے دعائیں کرنا۔ کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ فاتح مصر ہیں۔ یہ کون ہے؟ بدری صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ اتنی فکر ہے ان کو، ہم کو ہے کبھی فکر؟ کبھی جمع کیا ہے اتنے نیکیوں کا توشہ آپ نے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے زندگی میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تیرے نبی کا حساب آخرت میں آسان سے لے لے، اللہ آخرت میں آسان سے حساب لے لے۔ نبی کے یہ جملے سن کر اما عائشہ کہتی، اے اللہ کے نبی، اللہ اگر آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب آسان لے گا؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ میرا حساب آسان لے لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عائشہ تم نہیں جانتی آسان حساب کا مطلب کیا ہے۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، قیامت کے میدان میں ہر انسان اپنا دفتر لیے کھڑا رہے گا، اس مقام پر اللہ کہتا ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک پروردگار بڑا جلد حساب لے گا۔ دوسری جگہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر انسان کے رائی کے دانے کے نیکی کو بھی بتایا جائے گا، اس کی بدی کو بھی ظاہر کیا جائے گا۔ پھر اللہ جلد حساب کیسے لے گا؟ رائی کے دانے کی بدی کو نیکی کو کیسے ظاہر کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے نگاہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس کی نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اللہ کو تمہارے نام اعمال پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نگاہیں دیکھ کر کہے گا اے میرے مومن بندے جا میرے فضل سے جنت میں جا، اے میری بندی جا میرے فضل و کرم سے تو بھی جنت میں جا، اے میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے تو بھی جنت میں جا۔ اے عائشہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ اشارہ کر کر کے جنت میں بھیجتا رہے گا، ایک انسان سے کہے گا تو بازو رک جا۔ اللہ اکبر۔ جس کا حساب پروردگار لے لے وہ برباد ہو جائے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا، اس کا نام اعمال اوپن کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ کے کیوں کے جواب دینے کی کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہوگی۔
اللہ جسے سوال کر لے وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ آسان حساب کی جو میں بھیک مانگتا ہوں تہجدوں میں اٹھ کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تیرے نبی کا حساب آسان لے۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے اے عائشہ قیامت کے دن اللہ میرا حساب بھی نہ لے، کتاب بھی نہ لے، میرے نام اعمال کو اوپن بھی نہ کرے، بلکہ یہ کہہ دے اے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بغیر حساب و کتاب کے اپنے فضل و کرم سے ڈائریکٹ جنت دے دیا۔ اسے کہتے ہیں آسان حساب، اور ایسے آسان حساب کہ میں اللہ سے ہمیشہ بھیک مانگتا ہوں۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنی موت آنے سے پہلے ہم اپنے نیک اعمال کی تیاری کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بننے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ خواہشات نفس، اعمال خبیثہ، گناہ کبیرہوں سے بچتے ہوئے، نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ حاضرین، ہمارے علماء کرام کے خطابات الحمدللہ پرمغز پر اثر ہیں۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، ہمیں اب اس وقت کو دیکھتے ہوئے کافی خفگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے بہترین خطاب کو مختصر کرتے ہوئے یقینی طور پر وہ حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔ پھر بھی ہم امید دلاتے ہیں کہ اگر آپ کی جمعیت ضلعی جمعیت اہل حدیث سے پھر رابطے کریں تو مستقبل میں انشاءاللہ زیادہ وقت لگا کر پھر ایک اجتماع رکھا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، 9:30 بجے جماعت ہوگی۔ اب ہمارے پاس 2-3 مہمان خصوصی ہیں اور خطبہ صدارت بھی ہے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، 2 منٹ وقت ہے کہ آپ اپنے خیر الکلام قلام اللہ کے تحت اپنی بات کو رکھیں۔ میں جناب عبدالرحمن صاحب نالبند صدر ضلعی جمعیت اہل حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر تاثر پیش فرمائیں۔